ویلیو ہے، بغیر ٹوٹی پوٹی چٹائی پہ بیٹھتا ہے، مگر سرکار کا سچا غلام ہے، ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور فرماتے ہیں سم قاتل زہر قاتل ہے عقیدے کا بگڑ جانا۔ آگے فرماتے ہیں علیہ باللہ کہ موت ابدی و عذاب سرمدی برسانن، اگر کوئی اسی عقیدے پر مر گیا، بد عقیدہ مر گیا اور اس کا عقیدہ بگڑ چکا تھا جب دنیا سے گیا ہے، تو فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ موت ابدی و عذاب سرمدی، ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب ہوتا رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ جو بد عقیدہ مرا ہے ہمیشہ عذاب میں رہے گا، اور جو سچا سنی مرا ہے، میرے استاد گرامی حضور قبلہ کنز العلماء عزیز شرفوں نے 19 فروری کو آج پاکستان سنی کانفرنس میں ایک روایت پیش کی تھی، فرمایا سنی کی قبر کو دیکھنا، جو سنی مرا ہے گویا یہ ہے جیسا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی مرا، سنی عقیدے پہ مرا، اس کی قبر کسی بھی قبرستان میں ہو، فرمایا اگرچہ وہ عام سی قبر ہمارے لحاظ سے ہے مگر وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مگر جو بد عقیدہ مرتا ہے بظاہر اس کی قبر کتنی بڑی کیوں نہ ہو، بظاہر اس قبر پہ کتنے بڑا گنبد کیوں نہ بنا دیا جائے، امام ربانی فرماتے ہیں عذاب سرمدی برسانت، اس کے عقیدے کی بنیاد پر جو اس نے اپنا بد عقیدگی کی اظہار میں ساری زندگی گزاری ہے، قیامت تک اور پھر قیامت سے لے کر آگے سارے ملائن اس کے عذاب میں گزرتے رہیں گے۔ اس لیے معزز سامعین ناظرین، سنی عقیدے کی آج اہمیت اور اس کو پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے چونکہ آگے شب برات بھی ہے، اگرچہ آج کی سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں فضائل شب برات بھی ہونے چاہیے تھے کہ شب برات کی رات اتنے نفل پڑھے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنی بار درود پڑھے تو اتنا ثواب ملتا ہے، یہ کام کرے تو یہ ثواب ملتا ہے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے آج بیان کیا جاتا، اور مجھے امید ہے مجھ سے قبل خطبہ نے بیان بھی کیا ہوگا۔ مگر ذرا غور تو کرو، جس عقیدے کی بنیاد پر نماز کام آئے گی، جس عقیدے کی بنیاد پر شب برات میں انسان کی برات کا مقدر چمکے گا، وہ ہے سنی عقیدہ، وہ ہے سنی عقیدہ۔ اب جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی اس کا بگڑ چکا ہے، وہ ایک شب برات کیا، وہ ہزاروں لیلۃ القدر کو بھی پالے، اس کو 1000 راتوں کی نیکیاں تو دور کی بات ہے، ایک رات کی نیکی نہیں مل سکتی، جس کا عقیدہ ہی بگڑ گیا ہے۔ اور وہ پھر اس پر کہ چونکہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، نہیں، تہجد کا ثواب اس کو ملے گا، عبادت کا ثواب اس کو ملے گا جس کا عقیدہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی والا ہوگا۔ اس لیے معزز سامعین ناظرین، ہم اب اس لحاظ سے بار بار جو عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بیان کرنے کے لحاظ سے پھر جو اپنے ہمارے اہل سنت و جماعت کے مقررین ہیں، خطبہ ہیں، ہم ان سے بھی کچھ اپنا درد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس مسند پر آپ بیٹھے ہیں، جس مسجد و منبر و محراب کے آپ وارث ہیں، جس مصلی امامت پہ آپ کھڑے ہیں، بعض ایک محلے کی مسجد نہ سمجھیے، ایک محلے کی امامت نہ سمجھیے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو امام ربانی کبھی بھی وقت کے جابر ظالم حکمران کے سامنے نہ نکلتے۔ جب امام ربانی کو یہ کہا جا رہا تھا، اے امام ربانی، اگر آپ اس ظالم جابر حکمران کی بات نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اس کے خلاف آپ تقریر کیوں کرتے ہیں؟ خاموش ہو جائیں۔ مگر ہم جس امام ربانی کے ماننے والے ہیں، امام ربانی نے صرف مصلی نہیں بچایا بلکہ محلہ بھی بچایا ہے۔ امام ربانی نے صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھائی بلکہ جیل کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے مجرموں کو اللہ کا ولی بھی بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی ولی کہاں بنیں گے؟ کیا سکولوں میں اللہ کی ولی پیدا ہوں گے؟ کیا کالجز میں، یونیورسٹیز میں اللہ کے ولی پیدا ہوں گے؟ نہیں، وہاں تو بیائی ہے، وہاں تو عریانی فحشی ہے، وہاں تو اخلاق و کردار کو وہ آگ سے جلایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے تو وہ ان درسگاہوں میں ہو سکتا ہے، وہ ان مساجد میں ٹوٹی پھوٹی صفوں میں بیٹھے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں میں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا ولی پیدا کر سکتا ہے، لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لینے والا سکول کا ٹیچر نہیں کر سکتا،
معذرت کے ساتھ میں اس ٹیچر کی بات نہیں کر رہا جو صحیح العقیدہ سنی عقیدے پر اپنی محنت مزدوری کرتا ہے اور پھر صحیح العقیدہ ہو کر اگر وہ ٹیچنگ کرتا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں. میں ان بد عقیدہ یونیورسٹیوں کے اندر جو پروفیسر اور لیکچرر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میرا ایک ایسے شعبہ ہے اور میں اس شعبے سے وابستہ ہوں. میرے علم میں ایسے بدبخت لیکچرر اور یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے ہیں جن کے عقائد ایسے کفریہ ہیں معاذ اللہ کہ جن کے پاس بندہ بیٹھ نہیں سکتا, جو رب کی ذات کے منکر ہے, جو سرکار کی ذات کے منکر ہے, جو قرآن کے منکر ہیں, جو سامنے بیٹھنے والے طلباء کے ایمان و عقیدے کو جلا کر راہ کر رہے ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اگر اللہ کا ولی کو پیدا کر سکتا ہے بغیر سنت کے مطابق جس نے لباس سادہ پہنا ہے, سر پہ اس کے امامہ ہے اور پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہا ہے, وہی اللہ کا ولی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ان علماء سے اور ان درسگاہوں سے اور ان درگاہوں سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے. آج کا یہ فتنہ جو ہمیں ان اللہ کے اولیاء سے جو صحیح عقیدے اس دنیا سے گئے ہیں ان سے دور کر کے ہمیں ایک ایسی فکر پڑھائی جا رہی ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. ہم نے اگر ان کی فکر کو اپنا لیا وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہماری آنے والی نسلیں بھی ایسی بد عقیدہ ہو جائیں گی جس طرح کہ یہ پچھلے دنوں اسی لیا کے سرزمین سے ایک ایسا بدبخت زید نامی شخص ملعون جس نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مقدسہ کی توہین کی, گنبد خضرا پہ کراس لگا کر معاذ اللہ اس نے سر عام توہین کی ہے, جس پر 295 کے تحت حضرت قبلہ میاں حکیم محمد عثمان صاحب زید شرف اور میاں محمد عمر حفیظ صاحب نقشبندی صاحب زید شرف اور دیگر ان کے احباب نے FIR کٹوائی, مگر افسوس کہ عدلیہ نے اس بدبخت کو ضمانت پر رہا کیا. آج کی سالانہ عرس مقدس کی تقریب سے ہم حکام بالا اور مقتدر اداروں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں اس ملعون زید نامی شخص کو بدبخت کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ زید نامی ملعون بدبخت جس نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کی توہین کی ہے اس کو فوری گرفتار کیا جائے اور 295 کے تحت اس کو پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جائے. کیا آپ کو منظور ہے؟ بے شک. اور اللہ کا فضل ہے ہمارے قائد حضور قبلہ کنز النما مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامن برکاتہم القدسیہ مصروفیات کے باوجود جب قبلہ میاں صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ اس پر فتویٰ چاہیے تو آپ نے شریف فتویٰ بھی دیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ گماشتے جو ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس کی مسرت میں بیٹھے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کے ذمہ دار ہیں, مگر ان سے کوئی اسلام کی روشنی میں قرآن سنت کی روشنی میں کوئی فتویٰ لینے یا موقف لینے جاتا ہے وہ موقف وہ نہیں دیتے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے بلکہ وہ دیتے ہیں جہاں یہود و نصارہ سے انہیں ایڈ ملتی ہے. مجھے قبلہ میاں صاحب نے بتایا جب ہم اسلام آباد گئے اور وہاں جا کر اسلامی نظریاتی کونسل میں جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ جی نہیں معاذ اللہ اس پر 295 نہیں لگتی, اس نے توہین رسالت نہیں کی. تو میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ ارے کچھ خدا کا خوف کرو, چہرے پر تمہاری داڑھی ہے, سنت رسول تم نے رکھی ہے اور جس نبی کی تو نے سنت سجائی ہے اس نبی کی ذات کا بھی تجھے کوئی خیال نہیں ہے. تو آگے سے اس بدبخت نے جو ملک پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس نے کیا جواب دیا, کہنے لگا کہ میں نے جو داڑھی رکھی ہے میں نے سنت سمجھ کے نہیں رکھی. کہتے ہیں معاذ اللہ میرے بڑوں نے رکھی ہوئی تھی اور ہمارا ایک خاندان ہے اور ایسا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ساری سب کی داڑھی ہوتی ہے اور میں نے بھی داڑھی رکھ لی ہے. کیسے کیسے بدبخت ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں اور آپ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو وہ ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے. ہم ایسے بدبختوں کا ادب کریں؟ ہمیں ادب ہے سرکار کی سنت کا, بے شک. ہماری گردنیں جھکی ہیں سرکار کی سنت کے سامنے بے شک. اور ہماری گردنیں جھکی ہیں سرکار کے پیاروں کی اداؤں کے سامنے. ہم کسی ایسے کو نہیں مانتے کہ جو سرکار کی سنت کی مخالفت کرتا رہے اور ہم اس لیے چپ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں کیونکہ دوسری طرف اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی پاور ہے اور ہمارا کیا ہے؟ نہیں. ہمارے قائد کہتے ہیں جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق اور زبان سے کہنا ہے, کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. جو رات قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتی,
جو وقت اجل لکھا گیا ہے اس سے ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے وہ وقت نہیں ہو سکتا. جب یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور جس دن موت آنی ہے پھر کیا ڈر ہے؟ پھر مسجد چھوٹ جائے گی، پھر امامت چھوٹ جائے گی، پھر کیا ڈر کہ خطابت چھوٹ جائے گی، پھر اس چیز کا کیا ڈر کہ مجھے نہیں بلائیں گے. زمانہ روٹ جائے کوئی فکر نہیں ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے. اس لیے ایک سرکار کا فرمان میں اپنے ان خطباء اور علماء کی نظر کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. وہ جس مسند پہ بیٹھا ہے وہ ایک مسجد کا امام ہے، وہ ایک مسجد کا خطیب ہے، مگر وہ ایک اپنے آپ کو مال خطیب نہ سمجھے، وہ امت کا مصلح سمجھے، اپنے آپ کو امت کا مبلغ سمجھے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لعان آخر هذه الامه اولها فمن كان عنده علم فليظهر فإن كان ختم العلم كختم ما انزل الله عز وجل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے خود اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آخر والے پہلو والوں پر لعن طعن کریں گے. آخر والے سے مراد ہمارے زمانے کے لوگ ہیں بنسبت اس زمانے کے کہ جو زمانہ تاجدار صداقت کا ہے، جو زمانہ تاجدار عدالت کا ہے، جو زمانہ سیدنا عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے. اس زمانے کی بنسبت ہمارا زمانہ آخر میں ہے، وہ پہلا زمانہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخر والے پہلے والوں پر لعن طعن کر رہے ہوں اور کریں گے تو اس وقت جو اپنے علم کا اظہار نہ کرے. قابل غور بات، توجہ سے سنیے گا میرے علماء بھائی نوجوان، توجہ سے سنیے گا کہ جب سرکار کی ذات پر کوئی تبرہ کر رہا ہو، سرکار کے علم غیب پر بات کر رہا ہو، سرکار کے نور و بشر پر بات کر رہا ہو، یا سرکار کے اختیار پہ بات کر رہا ہو، یا سرکار کی آل و اصحاب میں سے معاذ اللہ کسی پر تبرہ کر رہا ہو، اگر کوئی اس وقت اپنے علم کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر کوئی گرم تقریر کروں گا لوگ مخالفت کریں گے، اگر اس بدعقیدگی کا میں پردہ چاک کروں گا لوگ میری مخالفت کریں گے. علم کو چھپاتا ہے، علم کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا یہ چھپانا کتنا بڑا جرم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ قَاتِمَ الْعِلْمِ، اس کا علم کو چھپانا ایسا ہی ہے جیسا قاتل ما انزل اللہ عز وجل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اس خطیب نے، اس امام نے، اس مبلغ و مصلح نے وہ قرآن جو سرکار کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے اس قرآن کو چھپایا ہے. کتنا بڑا جرم ہے. ہم یہ سمجھ کر مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں چونکہ میں تو کیا کر سکتا ہوں، میری اتنی پاور بھی نہیں ہے، میری کوئی آواز سنتا نہیں ہے. ارے تو اپنی آواز بلند تو کر، اپنی آواز میں تاثیر تو پیدا کر، ارے کوئی کردار تو ادا کر. دیکھنا کیسے تیرے پیچھے لوگ آتے ہیں اور کیسے تجھے اپنا رابر و رہنما بناتے ہیں. ابھی میرے برادر مقرر حضرت قبلہ مفتی زبیر الحسن صدیقی صاحب نے شرف وہ فرما رہے تھے اور بندہ نچیز کے حوالہ سے، اور میرے استاد گرامی شمشیر حضور کنز علماء مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف وہ کی ذات کے لحاظ سے فرما رہے تھے اور مفتی محمد فروغ جلالی صاحب کے ذات کے لحاظ سے فرما رہے تھے کہ انہوں نے بڑوں کو الٹا کیا ہے. اب ہماری کیا حیثیت کہ ہم عرفان شاہ جیسے کوئی نیچا دکھائیں؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہماری تب ولادت بھی نہیں ہوئی تھی جب عرفان شاہ تقریریں کرتا تھا. ہم تو ابھی اس وقت طالب علم تھے جب وہ عقیدہ اہل سنت لوگوں کو پڑھا رہا تھا. مگر اس سچے سنی عقیدے کی پاور یہ ہے، اگر کوئی ایک عام کارکن اپنے عقیدے پر ڈٹ کر کسی بد عقیدہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، وہ بد عقیدہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہر سنی عالم، ہر سنی مبلغ، ہر سنی خطیب کبھی بھی اپنے آپ کو مایوسی اور احساس کمتری کا شکار نہ ٹھہرائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری کوئی پاور نہیں ہے، میری کوئی بات سنتا نہیں ہے. ارے کم از کم تیرے محلے میں تیرے جو مقتدی ہیں وہ تو تیری بات سنتے ہیں نا. جمعہ پڑھنے کے لیے تو لوگ آتے ہیں نا.
تو اپنی ذمہ داری تو پوری کر. دیکھنا کڑی سے کڑی ملے گی, تیری آواز بلند ہوگی, حق کا بول بالا ہوگا, سنیت کا بول بالا ہوگا, بے شک اور ایک دن آئے گا وہی خطیب, وہی امام سنیوں کی آنکھ کا تارا بھی بن جائے گا. صبح انشاءاللہ. اس لیے محترم سامعین ناظرین, یہاں تک کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نشان یہ بھی اسی کے لحاظ سے ہے, مگر اس میں کچھ الفاظ تبدیل ہے. فرمایا ظاہرت الفتن او قال البدع فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذالک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا کہ جب فتنوں کا ظہور ہو رہا ہو, جب بد عقیدہ لوگ بد عقیدگی پھیلا رہے ہو, اس وقت عالم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے, اپنے علم کو نہ چھپائے, لوگوں کی اصلاح کرے, بد عقیدہ کی صحبت سے لوگوں کو بچائے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا ومن لم یفعل ذالک, اور جو ایسا نہیں کرتا, کیسا, اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا, لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا, بد عقیدہ کی بد عقیدگی کا پردہ چاک نہیں کرتا, تو فرمایا گویا یہ ایسے ہی ہے اور اس کا اتنا بڑا جرم ہے. فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سرکار نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, اور سارے لوگوں کی لعنت ہو. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. ایک طرف تو ہم کتنا نیک کام کر رہے ہیں, کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو اصلاح کر رہے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں, مگر ساتھ ہی اگر ہم جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا اظہار نہیں کریں گے, سارا علم اور ساری نیکیاں ہونے کے باوجود وہ کام نہیں آئے گا. اس لیے معزز سامعین ناظرین, یہ چیز بھی آج ہمیں پیش نظر رکھنی ہے. اور پھر جو آج یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت کی اہمیت و ضرورت کے لحاظ سے حضرت قبلہ خانہ علماء زید شرفوں نے 19 فروری کو آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم انشاءاللہ بفضل تعالی ہر ضلع میں سنی کانفرنس کا انعقاد کریں گے. کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ہر ضلع میں سنی کانفرنس کا انعقاد ہوگا. سنی کانفرنس, اب سنی کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہماری عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سنی کانفرنس یا سنی سیمینار, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ قاری صاحب, مولوی صاحب, علامہ صاحب, کیا ہی اچھا تھا کہ آپ اگر اس کانفرنس کا نام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھ دیتے, کیا ہی اچھا تھا اس کا نام محفل میلاد مصطفیٰ رکھ دیتے, کیا ہی اچھا تھا اس کا نام لبیک یا رسول اللہ کانفرنس رکھ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر تم نے نام سنی رکھا ہے. تو ایسا کیوں کیا ہے؟ ہمارے استاد گرامی نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ فرمانے لگے اگر ہم اس کا نام رکھیں ختم نبوت کانفرنس تو ختم نبوت پہ پیرا تو خارجی بھی دیتے ہیں. اگر ہم اس کا نام رکھیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفل میلاد مصطفیٰ تو رافضی بھی مناتا ہے. اگر ہم اس کا نام رکھیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نعرہ تو رافضی بھی لگاتا ہے. فرمایا ہم ایسا نام رکھیں گے کہ اس ایک نام ہی سارے عنوان آ جائیں گے, اور وہ نام ہے سنی نام. جب سنی آ جائے گا تو سنی ختم نبوت پہ پیرا دینے والا بھی ہوگا, سنی ختم نبوت کا محافظ. ارے کسی نے انداز دیکھنا ہو ختم نبوت پہ پیرا دینے کا سنیوں کا تو ڈی چوکی دیکھ لے, اور ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پیرا دینے کا اگر کسی نے سنی انداز دیکھنا ہو تو میرے ممتاز غازی کو ہی دیکھ لے. کیا بات. ارے کسی نے ناموس رسالت پہ پیرا دینے کا انداز دیکھنا ہو تو غازی علم الدین شہید کو دیکھ لو, غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کو شہید کو دیکھ لو, یہ سارے کے سارے سنی تھے. اور فرمایا کہ اگر اس کانفرنس کا نام رکھے کہ سنی, پھر الگ سے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں سرکار کی ختم نبوت کا بھی محافظ ہوں, میں سرکار کی میلاد کا محفل جلوس پہ نکالتا ہوں, میں سرکار کی آل سے بھی پیار کرتا ہوں, میں سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہوں. فرمایا ایک لفظ سنی بولنے کی دیر ہوگی, سارے عنوان اس میں آ جائیں گے, اور خود بخود سننے والا یہ سمجھ جائے گا یہ سرکار کے اختیار کا بھی قائل ہے, یہ سرکار کے عالم الغیب ہونے کا بھی قائل ہے, یہ سرکار کی آل و اصحاب کی نموز پہ پیرا دینے والا ہے. اور اس لیے آپ نے کہا کہ جب بھی اپنی محفل کا انعقاد کرو سنی نام سے کرو. سنی نام میں ساری عنوان آ جائیں گے اور الگ الگ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ہم سنی نام رکھیں گے تو سنی نام یہ بھی آ جائے گا کہ یہ غوث پاک کی 11ویں میں منانے والا ہے,
اگر ہم سنی نام رکھیں گے اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ یہ غوث پاک کا عرس بھی منانے والا ہے. اگر ہم سنی نام رکھیں گے تو اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ یہ داتا صاحب کو بھی ماننے والا ہے, یہ خواجہ صاحب کو بھی ماننے والا ہے, یہ حضرت بابا فرید کے نعرے بھی یا فرید حق فرید کے نعرے لگاتا ہے. اور اگر کوئی اور عنوان دیں گے پھر الگ الگ سے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہوگی. اس لیے اللہ کے فضل سے ہم نے جس ایسے قائد کا دامن تھاما ہے وہ ہر وقت سنی عقیدے پر پہرا دینے کے لحاظ سے تڑپتا ہے. وگرنہ آج کے ماحول میں کس کو اچھا نہیں لگتا میرا پروٹوکول ہو, کس کو اچھا نہیں لگتا بڑی گاڑی میرے پاس ہو, کس کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کا جہو جلال میرے آگے پیچھے ہو, لوگ امداد بھی مجھے دے, بڑا بنگلہ بڑی گاڑی اور اس طرح کا پروٹوکول ہو, کس کو اچھا نہیں لگتا. مگر خدا کی قسم ایک عرصہ میں اس مرد کلندر کے قدموں میں گزار چکا ہوں. جب بھی آپ سے کوئی بات کی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں صرف ایک ہی آرزو ہے کہ اللہ کرے ہر سنی بیدار ہو جائے, ہر سنی کو اپنے عقیدے کی پہچان ہو جائے, ہر سنی کو اپنے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. تو کبھی بھی کوئی بد عقیدہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. آج ہم رونا روتے ہیں, ہم الیکشن لڑتے ہیں, ہم کیوں نہیں کامیاب ہوتے, کیسے کامیاب ہوں. ارے کامیابی جس میں ملنی تھی وہ تو سنی عقیدہ تھا, ہم نے اس عقیدے کو ہی بیچ دیا ہے. ہم نے معاذ اللہ اس عقیدے کا پیپر پھاڑ کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے. جب بد عقیدہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں گے تو کیسے ووٹ ملیں گے. اس لیے محترم صاحب ناظرین میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور انہی اشعار پہ ختم کر رہا ہوں. سنی عقیدے کی اہمیت و ضرورت کو بیان کرتے ہوئے حضرت قبلہ کنز العلماء بحر العلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ. اس سے قبل ایک چیز میں آپ کے سامنے اور ذکر کرنی ہے. یہ جو قبلہ پیر مفتی محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب بیٹھے ہیں, ہماری تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین ہیں, جو ہمارا سیاسی ونگ ہے اور اللہ کا فضل ہے. یہ قبلہ کنز العلماء زید شرف او کے کلاس فیلو ہیں. زمانہ طلب علمی ان کے ساتھ گزارا ہے. مگر فرماتے ہیں جتنا سکون مجھے قبلہ کنز العلماء کی صحبت میں ملتا ہے اتنا سکون کہیں بھی نہیں ملتا. جب کہ کلاس فیلو اکٹھے ہوں تو وہ بعض بلکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے کلاس فیلو کا ادب نہیں کرتے, کہتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں, میرے ساتھ اس نے پڑھا ہے, یہ کتنا قابل تھا, اس کی خلوت جلوت میرے سامنے ہے, آج یہ اتنا بڑا مفتی بن گیا ہے. مگر آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے بچپن میں زمانہ طالب علمی میں حضرت کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی سے بڑا کو پرہیزگار نہیں دیکھا تھا. اتنا تقوی پرہیزگاری, اتنا خوف, اور پھر دین اور اسلام کو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا ایک شوق اور طلب. آپ نے سنی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا, یہ مانا کہ جن جان کی قیمت بھی بڑی ہے. غور سے سنیے گا, دل کی تختی پہ لکھیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ مانا کہ جن جان کی قیمت بھی بڑی ہے پر اس سے بھی بڑھ کے ہے میرے ایمان کی قیمت. یہ مانا کہ جن جان کی قیمت بھی بڑی ہے پر اس سے بھی بڑھ کے ہے میرے ایمان کی قیمت. نہ عتیق و عمر کی وفاداری کا ثانی, نہ جذبہ حیدر و عثمان کی قیمت, نہ ابو بکر و عمر کی ولا جیسی ولا ہے, نہ آل و اصحاب کے فیضان کی قیمت. لحد میں نکیروں نے جو فردوس دکھائی, لحد میں نکیروں نے جو فردوس دکھائی, لو سرور کونین کی پہچان کی قیمت. آگے سنی عقیدے کو بیان کرتے فرمایا کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی, بجز اس کے نہیں جنت و رضوان کی قیمت. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی, قصیدہ اہل سنت کا, زمین ہے اہل سنت کی, زمانہ اہل سنت کا, بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو بد عقیدہ کی صحبت سے بچائے.